ویلکم بیک خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں لیٹس ٹاک میرے ساتھ انجم رضوی کے ساتھ، اور اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں نامور شاعر اور تجزیہ نگار جناب سہیل احمد صاحب، اور موضوع گفتگو معاشرے میں، ہمارے معاشرے میں یہ جو بڑھتی ہوئی عدم برداشت، انٹالرنس، اور ہماری اخلاقی قدریں کہاں چلی گئیں، وہ اخلاقی قدریں، وہ ٹالرنس کہاں چلا گیا جب لوگ ایک دوسرے کو برداشت کرتے تھے، نہ کوئی فقہی اختلافات میں پڑھتے تھے، ہر ایک کے پاس اپنے اپنے مذاہب تھے، اپنے اپنے فرقے تھے، اپنے اپنے فقہ تھے، لیکن ٹالریٹ کرتے تھے ایک دوسرے کو۔ اس سے پہلے کہ میں پروگرام کو آگے بڑھاؤں، میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے جنرل سیکرٹری جناب امین یوسف صاحب، ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم امین یوسف صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے، خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے۔ اچھا امین یوسف صاحب، یہاں اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ سہیل احمد بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جی اور آپ تو ظاہر ہے مانے ہوئے صحافی ہیں، پی ایف یو جے کے ابھی حال ہی میں منتخب کردہ جنرل سیکرٹری ہیں، اور ہم بات کر رہے تھے کہ ہمارے معاشرے میں جو یہ عدم برداشت، انٹالرنس پیدا ہو چکا ہے، اس کے کیا وجوہات ہیں، اس کو جاننے کی کوشش کر رہے تھے۔ خصوصاً صحافی برادری پہ بھی تو یہ عدم برداشت بہت زیادہ پڑ رہا ہے، کہیں نہ کہیں کبھی قید و بند کی صورتوں میں، کہیں کوئی کسی اور عذاب کی صورت میں، کیا کہیں گے؟ دیکھیں، عدم برداشت کی آپ نے بات کی ہے، کوئی نیا فنومینا نہیں ہے، یہ ایک عرصے سے چلا آ رہا ہے اور اس کے ذمہ دار سب ہیں۔ دیکھیں، عدم برداشت وہاں ہوتا ہے جہاں انصافی ہو، اور اگر ناانصافی اس معاشرے میں ہوگی وہاں برداشت کم ہو جائے گا۔ میں ناانصافی کی بات کی صورت میں کر رہا ہوں کہ ہر سطح پر، چاہے وہ آپ کے ادارے ہو، چاہے وہ آپ کے انسٹیٹیوشن ہو، چاہے وہ آپ کے تعلیمی ادارے ہو، چاہے وہ آپ کی حکومت ہو، چاہے وہ آپ کی عدلیہ ہو، ہر جگہ جو ہے ناانصافی نظر آتی ہے، میرٹ کا قتل کیا جا رہا ہے، اس کی وجہ سے یہ صورتحال بنتی ہے۔ اور جہاں تک میں سن رہا تھا آپ کے کوئی دوست بیٹھے تھے کہ جی تعلیم، دیکھیں تعلیم تو انسان کو، دیکھیں ہمیں ایک اچھے معاشرے میں رہنے کا طریقہ سکھاتی ہے، لیکن اس ملک کے اندر لاکھوں کروڑوں ایسے بھی جاہل ہیں جو ہم سے زیادہ بہتر ہیں، جو ہم سے زیادہ سے اچھی زندگی گزارتے ہیں، جو ہم سے زیادہ برداشت کا فخر رکھتے ہیں۔ تو یہ سب انصاف سب سے بڑی چیز ہے۔ انصاف آپ انصاف کی فراہمی کر دیں تو برداشت کا مسئلہ خود بخود ختم ہے۔ اچھا، یہ امین جو صاحب یہ بتائیے، کل آپ لوگوں کی کچھ میٹنگز ہوئی ہیں ویج بورڈ کے حوالے سے، ذرا چلتے چلتے ہمارے ناظرین کو اس سے بھی اپڈیٹ کر دیجئے ذرا۔ دیکھیں، کل سندھ ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ کیا ہے 7ویں ویج ایوارڈ کے حوالے سے۔ جی جی، اس پہ ہماری مالکان جو تھے انہوں نے چیلنج کیا تھا 7ویں ویج ایوارڈ کو، آئی ٹی این ای کو اور امپلیمنٹیشن ٹریبونل کو، تو وہ تینوں درخواستیں ان کی سندھ ہائی کورٹ نے کل ریجیکٹ کر دی ہے، اور اس کے لیے بھی ہمیں 11 سال جدوجہد کرنا پڑی ہے، اور الحمدللہ کل ہمیں پتہ نصیب ہوئی اور حق جو ہے وہ سامنے آیا اور ہمیں انصاف ملا ہے۔ بہت مبارک ہو آپ کو اور ساری صحافی برادری کو۔ امین یوسف صاحب بہت بہت شکریہ ہم سے ٹیلی فون لائن پہ بات کرنے کا، بہت شکریہ، السلام علیکم۔ اچھا، امین یوسف صاحب نے ایک نیا اینگل دیا، انہوں نے کہا کہ معاشرے میں ناانصافی جو ہے وہ ایک میجر محرک ہے عدم برداشت کی۔ کسی حد تک بات تو درست ہے یا کیا خیال ہے آپ کا؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ امین یوسف صاحب نے بہت اچھا کیا کہ مطلب اس کو ایڈ کیا، سپلیمنٹ دیا اس کو، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ جس معاشرے میں جو معاشرہ جاگیردارانہ نظام کے تحت ہوگا وہاں تعلیم کا فقدان ہوگا، ٹھیک، اور جب تعلیم کا فقدان ہوگا تو سماجی انصاف میسر نہیں ہوگا۔ بات یہ ہے کہ بیسک چیز صرف اور صرف تعلیم ہے۔ تعلیم جب عام ہوگی، اس ملک میں 100% ہوگی، تو سماجی انصاف بھی میسر آئے گا عام انسان کو۔ ٹھیک ہے، اگر مائنڈ سیٹ نہ ہوا انصاف کا، تعلیم تو چلیے حاصل کر لی، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ مائنڈ سیٹ کیوں نہیں ہوگا کہ اسلام، وہ تعلیم تو سکھاتی ہی انصاف ہے۔ انصاف ہے۔ اچھا، تو یعنی آپ اب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ تعلیم جو ہے وہ ایک بنیادی، جو مجھے سمجھ میں ہاں آتا ہے، صحیح، امین یوسف صاحب نے کہا نا کہ جس معاشرے میں ناانصافی ہوگی وہاں پہ عدم برداشت وہاں پہ بھی ہوگا، کسی حد تک یہ بات بھی ہاں درست ہے۔ بالکل بہتر بات۔ اچھا، اب سہیل احمد صاحب ایک بات آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں، ابھی جیسے بات ہو رہی تھی کہ ہمارے یہاں 4 پیرلل ایجوکیشن سسٹمز چل رہے ہیں، اردو میڈیم، انگلش میڈیم، پھر کیمبرج او لیول مدرسہ اینڈ مدرسہ، اور یہ چاروں کے چاروں
کہیں باہم متصادم بھی ہو جاتے ہیں. اب اس کی پروڈکٹ لڑکے اور لڑکیاں جب معاشرے میں آتے ہیں تو نیچرلی طبقاتی سماجیات آ جاتی ہے. کیمبرج ان کو پریفرنس دی جاتی ہے, پھر انگلش میڈیم, پھر اردو, اور مدرسے والا تو پیچھے ہی رہ گیا بیچارہ. لیکن ایک جو کلیدی چیز میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے پرائمری ایجوکیشن میں آپ نے ظاہر ہم نے بھی اپنے بچپنوں میں جب پڑھا تھا تو ہمارے ہیروز جو تشکیل دیے جاتے تھے ہماری کورس کی کتابوں میں, وہ ہمارے سپہ سالار, ہمارے جرنیل ہوتے تھے, طارق بن زیاد, موسیٰ بن نصیر, یہ سارے ہوتے تھے. اور میں نے جب مغرب میں رہا ہوں, میں نے وہاں کی پرائمری ایجوکیشن کو ذرا غور سے دیکھا ہے, تو وہ اپنے بچوں کے ہیروز, اپنے جنرلز کو کبھی نہیں رکھتے, حالانکہ ان کے یہاں بھی جرنیلی کی بہت طویل سٹوریز ہیں, لیکن وہ وہاں کے اپنے یہاں کے دانشوروں کو, موجدوں کو, دانشوروں کو, ان کو اپنے بچوں کے پرائمری کورس میں شامل کرتے ہیں اور وہ ان کو بچوں کے ہیروز کے طور پہ پڑھاتے ہیں. کیا ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں جب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میرا ہیرو اپنے تمام مسائل کا حل تلوار چلانے سے حاصل کر رہا ہے, تو جب میں بڑا ہوتا ہوں تو میرے شعور میں یہ پختہ ہو جاتا ہے خیال کہ اب مجھے اپنے مسائل کے حل کے لیے یا جو کچھ حاصل کرنا ہے اس کے لیے مجھے تلوار کا سہارا لینا پڑے گا. جبکہ وہاں مغرب میں وہ چونکہ اپنے دانشور و مفکر کو اپنا ہیرو بناتا ہے, تو جب وہ بڑا ہوتا ہے تو اپنے مسائل کا حل اسکالری میں تلاش کرتا ہے. سہیل صاحب کیا وقت نہیں آ گیا ہے کہ ہم اپنے ہیروز کو بدلیں؟ بالکل صحیح بات ہے آپ کی. اور لیکن ان ہیروز کو کہ جو ہیروز نہیں تھے, یعنی تلوار چلانے والا کسی بھی معاشرے کا ہیرو نہیں ہوتا. وہی میں کہہ رہا ہوں, دیکھیں اسی دور میں جس دور کے ہمیں یہ جرنیل پڑھائے جا رہے ہیں, الفارابی بھی تھا, ابن سینا بھی تھا, ابن خلدون جیسا جینیس بھی موجود تھا, ہمیں وہ نہیں پڑھائے جاتے یعنی ایز اے ہیرو. اس کی وجہ یہی ہے نا کہ آپ کا, میں نے کہا نا, نصاب تعلیم, اس میں انقلابی تبدیلیوں کی ضرورت ہے. جب تک آپ اس میں انقلابی تبدیلیاں نہیں لائیں گے, نصاب تعلیم کو تبدیل نہیں کریں گے, تو انقلاب نہیں آئے گا, تبدیلی نہیں آئے گی. اچھا, ایک اور کالر ہے لائن پہ, ذرا ان سے بھی بات کر لیتے ہیں, شریک گفتگو ان کو بھی کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون صاحب اور کہاں سے؟ سر علی بات کر رہا ہوں. جی علی صاحب فرمائیے. اچھا, میں آج کے لوگوں کے بارے میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں عدم برداشت کی ایک ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو جتنے بھی ٹی وی چینل ہیں اس میں پرائم ٹائم میں جتنے بھی پولیٹیکل شوز ہوتے ہیں اس میں اوپوننٹ پارٹیز کو آمنے سے بٹھا کے تو جو برداشت کی تعلیم دی جاتی ہے, لیکن جب سیاسی پارٹیز کے نمائندے جس طرح ایک دوسرے کو برداشت کرتے ہوتے ہیں, تو یہ ایک بہت بڑی ایگزامپل ہے کہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ عدم برداشت کو اوریجنیٹ کرتی ہیں. جی جی. تو جس طرح وہ ایک دوسرے کو ہر بات پہ آج کل جتنے بھی ایشوز چاہتے ہیں وہ ایون کہ آج میاں صاحب کا آپ دیکھ لیں کہ وہ جو کمیشن ایک بنا ہے وہ اس کو بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری مرضی کے مطابق نہیں بنا. وہ کون ہوتے ہیں, وہ تو کوئی پارلیمنٹ کے ممبر بھی نہیں ہے, ان سے کون پوچھے گا. تو برداشت جو ہے نا وہ ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ, ہمارے کرکٹ میں دیکھ لیں گے کیا کون کس کو کتنا برداشت کر رہا ہے. جی ہمارے کیپٹن کو جس طرح نکالا گیا, تو عدم برداشت جو ہے وہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اور اس میں اچھا اس کی وجہ کیونکہ ہم یہاں اسٹوڈیو میں ڈسکس کر رہے ہیں, سہیل احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ سہیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ تعلیم ہے, امین یوسف صاحب ہمارے جو پی ایف یو جے کے جنرل سیکرٹری ہیں ان سے بات ہوئی, انہوں نے کہا ناانصافی ہے. آپ کی نظر میں کیا ہے؟ میرا زیادہ خیال ہے نا اس میں یہ ہے کہ ہمارا جو شخصیت کا, ہر بندے کی شخصیت کا میک اپ ہے, وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ دوسرے سے برتر ہے, وہ اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھتا ہے, اور یہ خوش فہمی ہے جس میں ہر کوئی مبتلا ہے. ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ دوسرے سے بہتر ہے, اور جو وہ کہتا ہے اور اس پہ وہ کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. تو یعنی سوشل اقدار, معاشرتی اقدار کا مسئلہ ہے, کیا ہے یہی نا کہ کسی دوسرے کی بات سمجھنا اور یہ تسلیم کرنا کہ وہ غلطی پہ ہو سکتے ہو, یہ کسی کو یہ کوئی ایکسیپٹ نہیں کرتا. حالانکہ بہت لوگ غلطی پہ ہوتے ہیں اور اپنی بات کو جو ہے نا وہ منانے کے لیے, اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے, تو یہاں سے پھر وہ دوسروں کی کوئی دوسرا صحیح کہہ رہا ہو ٹالرنس. بالکل صحیح. علی صاحب بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ لاہور سے فون کرنے کا. علی صاحب نے بھی کوئی ٹالرنس کی بات ہو رہی تھی کہ اچھا تو اب آپ یہ اس کے حق میں ہیں کہ ہمارا نصاب تعلیم بدلا جائے, اس میں انقلابی تبدیلیوں کی ضرورت ہے. اس کے بغیر بات نہیں بنے گی, معاشرے میں بات نہیں بنے گی. اور نظام تعلیم, نصاب تعلیم اس کو
اچھا بدلنا پڑے گا. سر صاحب پروگرام بالکل آخری مراحل میں ہے. اب میں یہ چاہ رہا تھا کہ اختتامیہ جو ہے وہ اس سے پہلے چونکہ آپ کا تعارف ایک شاعر کے طور پہ بھی ہے, نظم کے ایک بہت اچھے اور حسین شاعر کے طور پہ, تو ہمارے ناظرین کو اور ہمیں اپنی کوئی خوبصورت سی نظم سنا دیے پروگرام کے ختم ہوتے ہوتے. نظم سنانے سے پہلے میں جی ایک بات کرنا چاہوں گا. جی جی وہ یہ کہ دیکھیے, ہم جیسے کوئی ایشو لیتے ہیں, جیسے آج کا ہمارا ایشو انٹالرنس ہے, ہم نے گفتگو کی, ٹیلی فون بھی سنے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب کچھ ہے, یہ برائی ہے, اس برائی کو ہم بھگت رہے ہیں, ہم جھیل رہے ہیں, لیکن امکانات کی دنیا کبھی معدوم نہیں ہوتی. واہ. اسی لیے ہم یہ راستے نکال رہے ہیں کہ سماجی انصاف ہو, تعلیم ہو, بے روزگاری ختم ہو, اور جتنے بھی ہمارے سوشل پرابلمس ہیں, تو اس سے یہ ہے کہ ٹالرنس پیدا ہوگی. میں پیش کرتا ہوں. جی. ایسی بستی میں لے چلو کہ جہاں واہ شب دریچوں سے پیار کرتی ہو. واہ. ایسی بستی میں لے چلو کہ جہاں شب دریچوں سے پیار کرتی ہو, روشنی روشنی پہ مرتی ہو. واہ. در بدر خاک ہو خزاؤں کی, ہر طرف بات ہو بہاروں کی. ایسی بستی میں لے چلو کہ جہاں پھول چہرہ کتاب آنکھیں ہوں, رقص کرتی شراب آنکھیں ہوں. آگہی بھول جائے زخموں کو, نغمگی راس آئے نغموں کو. ایسی بستی میں لے چلو کہ جہاں علم کو فکر سے ہدایت ہو. واہ. علم کو فکر سے ہدایت ہو. خار کو پھول کی حمایت ہو. واہ. علم کو فکر سے ہدایت ہو, خار کو پھول کی حمایت ہو. ماں سے ممتا خراج لیتی ہو, گھر کو روشن چراغ دیتی ہو. واہ. ایسی بستی ملے چلو کہ جہاں حکمرانوں کے قول پکے ہوں, واہ. کاہنوں کے حساب سچے ہوں. واہ. حکمرانوں کے قول پکے ہوں, کاہنوں کے حساب سچے ہوں. دیوتا سجدہ ریز ہوتے ہوں, سر اٹھا کر غلام چلتے ہوں. واہ. ایسی بستی ملے چلو کہ جہاں دل کو تیرا خیال آ جائے, رقص کو بھی دھمال آ جائے. واہ. دل کو تیرا خیال آ جائے, رقص کو بھی دھمال آ جائے. مرغزاروں میں پھول کھلتے ہوں, رنگ اور نور سے لپٹتے ہوں. ایسی بستی ملے چلو کہ جہاں. واہ 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 واہ. سہیل صاحب بہت خوبصورت نظم تھی, اور واقعی یہ ایک حساس شاعر جو ہے, یہ عدم برداشت کے معاشرے کو دیکھ کے جس ایک مثالی معاشرے کا خواب دیکھتا ہے, یہ اس کی ایک بہت ہی بین تصویر تھی. یہ ایک بہت ہی, اور یہ پریکٹیکل تصویر ہے, یہ محض یوٹوپیا نہیں ہے, فینٹیسی لینڈ نہیں ہے. دنیا کے کئی ملکوں میں اس قسم کے سسٹمز رائج ہیں کہ جہاں برداشت بھی ہے, جہاں پہ سماجی انصاف بھی ہے, جہاں پہ انسانی حقوق بھی ہیں, جہاں ایکول اپارچونٹی بھی ہے, اور جہاں جمہوریت کی نفیس ترین اقسام بھی ہیں. بہت عمدہ. جیسا وقت ختم ہو گیا پروگرام کا. جی تو یہ چاہ رہا تھا کہ اور گفتگو کرتے, لیکن اگلی کسی نشست میں انشاءاللہ پھر بیٹھیں گے آپ کے ساتھ اور گفتگو کریں گے. ونس اگین تھینک یو ویری مچ فار کمنگ ان دا شو سر. تھینک یو ویری مچ. خالصات یہ میری گفتگو تھی نامور شاعر اور تجزیہ کار جناب سہیل احمد سے. گفتگو ظاہر بلا تبصرہ ہے. عنوان ہمارا آج کا عدم برداشت اور ہماری اخلاقی قدریں تھا. آپ سب کی ٹیلی فون کالز کا بھی بہت شکریہ, سہیل احمد صاحب کا شکریہ ادا کر چکا ہوں. اور بات ساری جو آ کے منتج ہو رہی ہے وہ یہی ہو رہی ہے کہ معاشرے میں تعلیم اور سماجی انصاف جن معاشروں سے اٹھ جاتا ہے, ان معاشروں میں عدم برداشت پیدا ہو جاتا ہے, اخلاقی قدریں تیزی سے بگڑنے شروع ہو جاتی ہیں. اب بھی وقت ہے, اپنی ان اخلاقی اقدار کو ابھی ہمیں سنبھالنا ہے, بہت آگے تک کا ایک سفر طے کرنا ہے, اور ہمیں ایک برداشت کا معاشرہ پیدا کرنا ہے. وہی معاشرہ جو آج سے 35-40 سال پہلے کا پاکستان تھا, جہاں مختلف الفکر لوگ ایک ہی گلی ایک ہی محلے میں رہتے تھے, اور اپنے اپنے جو بھی ان کی ریچولز تھیں اس کو وہ بجا لاتے تھے, لیکن کوئی دوسرے کی طرف عدم برداشت کا اظہار بھی نہیں کرتا تھا. کیونکہ ایک سوسائٹی جو ہے, کمیونٹی جو ہے, وہ بنتی ہی ٹالرنس کے اوپر ہے. انڈرسٹینڈنگ تو بہت بعد میں آتی ہے, پہلے ٹالریٹ کرنا پڑتا ہے. ایک دوسرے کو ٹالریٹ کرنا سیکھیے, یہ ایک صحت مند معاشرے کی نشانی ہے. اب انشاءاللہ میری آپ کی ملاقات ہوگی جمعے کو. اس وقت تک کے لیے خدا حافظ.